السلام علیکم پائن اجمل جامی آفیشیل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج سوموار ہے 29 دسمبر 2025 جب یہ خاکسر آپ سے مخاطب اور یہ ہمارا یوٹیوب چینل ہے اجمل جامی آفیشیل۔ مہربانی محبت کا اظہار اگر آپ نے فرمانا ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ٹلی والا بٹن بھی دبا لیں۔ آج ایک نہیں دو نہیں بلکہ 5 اہم خبریں ہیں، کچھ ایکسکلوسیو ہیں اور دلچسپ خبریں ہیں۔ رجب بٹ، ان کے ساتھ کراچی میں کیا ہوا، سٹی کورٹ کراچی پیشی، حملہ آور جو 2 وکلا تھے وہ کون تھے، ان کے مخالف جو وکیل ہیں وہ کون ہیں، رجب بٹ نے اس پیشی سے پہلے ایک ویلاگ میں کیا گفتگو کی، اور رجب بٹ کے جو وکیل میاں علی اشفاق ہیں وہ اب کیا کہہ رہے ہیں، رجب بٹ کے خلاف مقدمات کی نوعیت ہے کیا۔ یہ بڑی دلچسپ کہانی ہے، کسی حد تک بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب منظر عام پر آئے ہیں، بھٹی صاحب سے ٹاکرا ہوا ان کے، ارشاد بھٹی صاحب سے، وہ 103 روز وہ اندر رہے، اڈیالہ کی یاترا بھی انہوں نے کی۔ تو خان صاحب کے حوالے سے جناب انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے جو تازہ انکشافات ہیں وہ بڑے دلچسپ ہیں، اس کے اوپر ہماری رائے بھی ہے۔ اور پھر جناب سہیل آفریدی صاحب سی ایم کے پی، انہوں نے محترمہ مریم نواز سی ایم پنجاب کی خدمت میں خط لکھا ہے، احتجاج بھرا خط۔ ملک احمد خان اسپیکر پنجاب اسمبلی، انہوں نے بھی ایک بڑا اعلان کر دیا ان کے دورے کے حوالے سے، بڑی دلچسپ کہانی ہے یہ بھی۔ اور سہیل بڑائے صاحب نے آج ایک کالم لکھا ہے، گرینڈ پلان، کیا مارچ اپریل میں یہ حکومت ختم ہو رہی ہے، کیا ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ آ رہا ہے یا قومی حکومت، اس کے لیے پی ایچ ڈی پاس کوالیفیکیشن کیوں رکھی جا رہی ہے۔ بڑائے صاحب نے یہ جو کہانی بیان کی یہ مفروضہ ہے یا حقیقت، اور ہم ایک عرصے سے کہہ رہے تھے کہ ایسی کو کھچڑی پک رہی ہے، آج انہوں نے خبر کی صورت میں کالم لکھ دیا ہے۔ اقرار الحسن صاحب، جانتے ہوں گے آپ انہیں، ان کی بجائے شہرت ایک سے زائد ہیں، تو وہ نئی سیاسی جماعت، نئی سیاسی تحریک شروع کرنے جا رہے ہیں، کب، کیسے اور مقصد کیا ہے بیان کریں گے۔ تو اس لیے میں کہہ رہا تھا آج رن ڈاؤن ذرا لمبا ہے۔ یہ یوٹیوبر ہیں رجب بٹ، ان کے خلاف حیدری تھانے میں کراچی میں توہین مذہب کا مقدمہ درج ہے۔ اس وقت یہ عبوری ضمانت پر ہے، آپ کو پتہ ہے کیسے ان کی واپسی ہوئی، بحالی ہوئی۔ انہوں نے کوئی، میرا خیال ہے کوئی 8.3 ملین ان کا سبسکرائبر ہے یوٹیوب کے اوپر۔ یہ تو مجھے یہ سائنس سمجھ نہیں آ سکی ڈکی بھائی کی، رجب بٹ کی، جو لوگ دیکھتے ہیں انہیں بہتر پتہ ہوگا کہ یہ اتنے فالورز ہیں ان کے، بڑے مشہور ہیں اور پھر متنازع بھی ہوتے ہیں۔ یہ موصوف جو ہیں، یہ پیشی سے پہلے انہوں نے ایک ویلاگ کیا، اس میں انہوں نے جو ان کے مخالف وکلا ہیں، ایک تو ریاض علی سلنگی صاحب کا بتایا جا رہا ہے کہ وہ ان کے خلاف جو کیس ہوا ہے اس میں وکیل ہیں، تو ان کا نام لیے بغیر یہ جن لوگوں نے ان کے خلاف کیس درج کروا رکھا ہے توہین مذہب کا، اور ریسنٹلی جو چیزیں ان کے ساتھ پیش آ رہی ہیں، اس پہ موصوف نے یہ فرمایا رجب بٹ صاحب نے کہ جناب علی ڈڈو یعنی مینڈک برسات میں نکلتے ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں یہ سارے، نام لیے بغیر ان لوگوں کو مخاطب کریں جنہوں نے ان کے خلاف پرچہ کروایا ہوا ہے، اور میں تو انہیں وکیل ہی نہیں مانتا۔ یہ مفہوم تھا ان کے وی لاگ کا۔ تو آج جب یہ پیش ہوئے تو پھر جن کو یہ مخاطب کر رہے تھے انہوں نے پھر جو کیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ علی اشفاق صاحب بھی ساتھ تھے، انہیں بھی ایک آدھی جھانپڑ میں پڑی ہے، ان کا ٹویٹ بھی سامنے آیا، وہ بھی میں دیکھتا ہوں۔ دیکھیں، میں تو آپ کو ایک عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو پرتشدد رویے ہیں ان کی میں حمایت نہیں کر سکتا۔ شہزاد اکبر کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا، یہاں جو واقعہ پیش آیا، یہ جو مار پیٹ ہے اس کی حمایت نہیں کی جا سکتی۔ لیکن ظاہری بات ہے اب رجب بٹ صاحب نے بھی جو اشکل دی تھی اس کا یہ رد عمل آیا، جس کا میں تو دفاع نہیں کر سکتا، لیکن جو ہوا میں صرف وہ بیان کروں گا۔ اب ان کی جو زخمی ہوئے، ان کے چہرے پہ بھی، ماتھے پہ بھی، بازو پہ بھی کچھ نشان ہیں۔ پولیس کہہ رہی ہے جی واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہے، کیمرے شیمرے فوٹے شوٹے ہم نے لے لی ہے، توہین مذہب کا ان کے خلاف مقدمہ ہے، اور انہوں نے جو ویڈیو کی تھی وہ اس کا رد عمل یہ بتایا جا رہا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ویڈیو میں کہ اس وکیل کے ہم نے پاسپورٹ بلاک کروا دیا ہے، اس کا نام ECL میں ڈلوا دیا ہے، اور اس کو ہم برطانیہ سے واپس بھی بلا لیا ہے، اور انہوں نے کہا جی کہ آپ کی اتنی اوقات نہیں کہ میرا نام ECL میں ڈلوا سکیں یا میرا پاسپورٹ بلاک کروا سکیں، مجھے تو آپ وکیل لگتے ہی نہیں ہیں، میں خود آیا ہوں کراچی، نہ آپ مجھے بلا سکتے تھے، نہ اب میں عدالت کے احترام میں آیا ہوں۔ یہ رجب بٹ صاحب ٹھونس بجا کے دھمکی آمیز لہجے سے انہوں نے گفتگو کی۔ 2025 میں رجب بٹ نے ایک پرفیوم کا برانڈ لانچ کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، تب بھی ہم نے بات کی تھی اس کے اوپر، جس کا نام 295 رکھا تھا۔ 295C پاکستان کے آئین کی ایک شک ہے توہین مذہب کے حوالے سے، تو اس کا نام آپ نے رکھ دیا، تو اس کے اوپر لوگوں نے بڑی برا محسوس کیا تھا۔ انڈین گلوکار سدھو موسی والا جو ہے اس کو بھی یاد ہوگا کہ اس نے بھی ایک ایسا برانڈ لانچ کیا تھا گانے کے طور پر۔
اب یہ اس کو کہا گیا مذہبی جذبات مجروح ہوئے اس واقعے کے بعد۔ لاہور کا تھانہ نشتر کالونی ہے جہاں ایف آئی آر درج ہوئی 295 کے تحت۔ کراچی میں الگ سے کیس درج ہوا کہ انہوں نے نماز کے دوران موسیقی چلائی یا نامناسب گفتگو کی۔ اب رجب بٹ برطانیہ میں تھے، آپ جانتے ہیں ان کا ویزا کیسز کی وجہ سے کینسل ہوا اور پھر یہ واپس پاکستان آئے۔ انہوں نے پہلے، آپ کو یاد ہے، اسلام آباد جا کے راہداری ضمانت لی تھی اور پھر لاہور اور کراچی کی عدالتوں سے عبوری ضمانتیں حاصل کی۔ ان کے خلاف ڈیٹیلز کیا ہیں؟ وہ جو شیرنی کا شیر کا بچہ قانونی طور پر اسلحہ رکھنا، وہ معاملہ آپ کو یاد ہوگا۔ جوا اور جو بیٹنگ ایپس ہیں ان کی پروموشن، وہ بھی آپ کو یاد ہو۔ ڈکی بھائی کے اوپر بھی الزام تھا، ایک خاتون سے زیادتی کا الزام لگا، اس پہ تو کلین چٹ انہیں مل گئی۔ گھر پر فائرنگ کے واقعات، ناجائز تعلقات اور دیگر ذاتی الزامات ان کے اوپر لگے۔ رجب بٹ کی یہ خلاصہ ہے۔ میں ڈیٹیل میں اس لیے جاؤں گا کہ آج سارا دن بھر یہ ڈسکشن میں آتا رہا، لیکن آپ دیکھیے کہ بھائی ایسا واقعہ جب پیش آتا ہے تو رولا پڑ جاتا ہے، وار پہ جاندی ہے، تو وہ پئی ہوئی رجب بٹ دے ہوتے۔ میاں علی اشفاق صاحب کہتے ہیں جی آج مجھے اور میرے کراچی دفتر کے دیگر ساتھی وکلا کو سٹی کورٹ کراچی میں میرے موقع رجب بٹ کے ساتھ عدالت میں پیشی پر عدالتی احاطے میں ہماری موجودگی میں چند وکلا نے رجب بٹ پر جان لیوا حملہ کیا جس سے وہ زخمی ہوا اور اس کے ساتھ مسلسل زودر کوہی کو منع کرنے کے باوجود مسلسل جاری رہا۔ اب میں یہ لفظ نہیں سمجھ پا رہا وہ کیا لکھا انہوں نے۔ یہ رویہ غیر قانونی تھا، پیشہ ور وکلا ایسے کام نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں جی میں اب گزارش کرتا ہوں کہ سندھ ہائی کورٹ بار اور دیگر وکلا تنظیمیں اور چیف جسٹس صاحب اس پہ ایکشن لیں، ہمارے جذبات مجروح ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں افسوسناک پہلو ہے جس کی کسی پڑھے لکھے معاشرے میں کوئی گنجائش نہیں۔ یہ جناب میاں علی اشفاق صاحب کہہ رہے ہیں اس حوالے سے۔ انجینئر محمد علی مرزا، کیونکہ وقت کم ہے، میں سٹوری میں ایک بات بتا دوں، رجب بٹ بھی ایک خاص مشن پر ہیں۔ آپ ڈکی بھائی والا مشن تو آپ کے سامنے تھا، اب رجب بٹ بھی ایک خاص مشن پہ ہیں۔ دیکھیے جی جناب انجینئر محمد علی مرزا صاحب، توہین مذہب ان پہ بھی لگی، اندر ہوئے جہلم سے، پھر حافظ آباد جیل اور پھر یہ اڈیالہ کی یاترا بھی کر کے آئے ہیں۔ ارشاد بھٹی صاحب نے ان کا بڑا تفصیلی پوڈ کاسٹ کیا، انٹرو کیا، ہاتھوں ہاتھ بکھرے ہیں۔ ایک دو اور لوگ بھی ان کی خدمت پہنچے ہیں۔ یہ فرماتے ہیں جناب انجینئر محمد علی مرزا صاحب، ان کی گفتگو کا جو میں نے حصہ دیکھا، وہ کہتے ہیں جی اڈیالہ کے وہ جیل کے حصے جس میں عمران خان صاحب قید تھے، وہاں مجموعی طور پر 3 افراد کے لیے چکیاں بنی ہوئی تھیں۔ جیل میں اصطلاح یوز ہوتی ہے چکی، جہاں پہ خاص قیدیوں کو رکھا جاتا ہے۔ ان کی چکی جہاں تھی، ان کی پچھلی دیوار کی جانب خان صاحب کو رکھا گیا ہے، جہاں ان کے لیے 6 چکیاں مختص تھیں اور انہیں ایک مشقتی بھی فراہم کیا گیا تھا۔ کبھی کبھار انہیں عمران خان کی آواز سنائی دے جاتی تھی جو وہ اپنے مشقتی سے گفتگو کرتے ہوئے کرکٹ پر بات کیا کرتے تھے، سیاست پر گفتگو نہیں کرتے تھے۔ عمران خان صاحب کو جیل میں ٹی وی کی سہولت حاصل ہے، 2 اخبارات بھی فراہم کیے جاتے ہیں، کچا گوشت چکن کا دیا جاتا ہے، مشقتی پکاتا ہے، دیسی گھی کے تڑکے لگتے ہیں، خوشبوئیں ہم تک پہنچتی ہیں۔ ہم البتہ جیل والا کھانا ہی کھاتے تھے، خوشبو آتی تھی۔ 2 مرتبہ خان صاحب تشریف لاتے تھے کھانا کھانے ان کے قریب والی چکی میں، اور ایک وہ بتاتے ہیں صبح 9 بجے ناشتہ اور ایک دوسرا دوپہر 3 بجے لنچ یا ڈنر وغیرہ اکٹھا کرتے تھے۔ اور 4 نومبر کے بعد وہ کہتے ہیں خان صاحب کی آواز انہیں آنا بند ہو گئی۔ تو مشقتیوں کی میں آپ کو ایک بار عرض کرتا ہوں، جو مشقتی ہوتے ہیں ان کی ڈیوٹیاں بدلتی رہتی ہیں۔ اگر یہ چکیاں جن کا وہ ذکر کر رہے ہیں کہ مجموعی طور پر 6 خان صاحب کے پاس اور 3 دیگر 9، تو یہ مشقتی بدلتے رہتے ہیں۔ تو یہ کہنے لگے کہ جب ان کی 4 نومبر کے بعد آواز نہیں آئی تو ہم سمجھے کہ شاید ان کو کنفائنمنٹ میں، قید تنہائی میں رکھ دیا، کیونکہ باہر بھی یہ شور تھا۔ تو معلوم ہوا ایک مشقتی کے ذریعے جس کی کہیں ڈیوٹی رہی کہ بھائی نہیں، وہ اب پرلے حصے میں جا کے بیٹھتے ہیں کیونکہ دھوپ وہاں آتی ہے، تو وہاں جا کے وہ بیٹھتے ہیں۔ مرزا صاحب نے جو اسکیچ بیان کیا نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک تو میں تھا ایک چکی میں، ایک پروفیسر صاحب تھے، ایک بشپ صاحب ہے جن کا تعلق مبینہ طور پہ شہباز بھٹی صاحب کے حوالے سے بتایا جاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جی ایک دفعہ تو بشپ صاحب کی کھانسی ان کو لگی ہوئی تھی، تو اتنا خیال رکھا گیا کہ بشپ صاحب کی چکی بدل دی گئی تاکہ خان صاحب کی نیند خراب نہ ہو۔ یہ مرزا صاحب بیان کر رہے ہیں۔ 20 فٹ بائی 50 فٹ کا یہ علاقہ ہوتا ہے۔ دیواریں وہ کہہ رہے ہیں 10 سے 11 فٹ کی ہوتی ہے، خالی ہوتی ہیں اوپر سے، تو آواز آ جا سکتی ہے۔ بھٹی صاحب نے بڑی ان سے بات کرنے کی کوشش کی کہ اچھا کوئی بات اور سنی ہو عمران خان کی آپ نے، یا آپ نے عمران خان تک اپنی آواز پہنچائی ہو۔ تو وہاں وہ مخاطب ہوتے ہیں کہ آواز کی بیس تگڑی ہے خان صاحب کی اور 10-11 فٹ دیوار کے اوپر خالی ہے، تو آواز آئی جاتی ہے۔ تو انہوں نے کہا جی آپ نے کوئی بات ان سے کی ہو؟ تو انہوں نے آگے سے عذرائے مربت جملہ مشہور زمانہ بیان کیا کہ میرے نبی سا ہے کوئی نہیں، تیرے بابے شاہی کوئی نہیں۔ ہنس پڑے، ان کا آپ نے یہ کہا، ان کا نہیں۔ کرکٹ پر وہ بات کرتے تھے مشقتی کے ساتھ، ٹی وی لگا ہوا ہے، اخباریں بھی ہیں، ڈیوٹی بدل جاتی ہے مشقتی کی۔
چکیاں آمنے سامنے وہ بتا رہے تھے پرپینڈیکولر انداز میں بنی ہوئی ہیں 6 چکیاں، اور وہ کہتے ہیں جی یہ جو قید تنہائی والا تاثر ہے نا، یہ اس لیے غلط ہے کہ جیل مینول کے مطابق صبح فجر کے بعد چکی کھول دی جاتی ہے، آپ اپنے جو علاقہ ہے جہاں آپ کو رکھا گیا ہے وہاں گھوم پھر سکتے ہیں، چہل قدمی کر سکتے ہیں، آسمان دیکھ سکتے ہیں، مشقتی آپ کے آس پاس موجود ہوتی ہے۔ یہ مرزا صاحب کیونکہ خود رہ کے تو وہ یہ تفصیلات بیان کر رہے تھے۔ ناشتے کی خوشبو کا انہوں نے بڑا ذکر خیر کیا ہے، دیسی گھی کے تڑکے لگتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ سہولیت ان کو حاصل ہیں، مجھے بھی مل سکتی ہیں کیونکہ میں بھی گریڈ 19 سے ریٹائرڈ ہوں، لیکن میں نے نہیں لی یہ سہولیات، نہیں لی۔ چکن وہ کہہ رہے ہیں کچا گوشت مل جاتا ہے تو مشقتی پھر بنا کے دیتے ہیں، اس لیے اسے مشقتی کہا جاتا ہے۔ اور یہ بھی انہوں نے واضح کر دیا کہ 4 نومبر کے بعد جو صورتحال تھی وہ دوسری طرف جا کے بیٹھتے جہاں دھوپ تھی۔ اب یہ بڑا اہم بیان ہے ان کا انجینئر صاحب کا، اس لیے کہ جو میں نے دیکھا وہ یلدا حکیم صاحبہ یا پی ٹی آئی کے جو حامی دوست جن خدشات کا اظہار کرتے ہیں کہ شاید قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، میل جول بند ہے یا باہر نہیں نکل سکتے، اندھیر نگری میں ہیں، تو یہ مرزا صاحب نے جو صورتحال بتائی ہے اس کے برعکس ہے۔ دوسرا، میں ایک عرصے سے اپنے ویلاگ میں بیان کر رہا ہوں کہ خان صاحب کو نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا، اور جو بھی مینول کے مطابق وہاں پہ سہولیات ہیں وہ دی جا رہی ہیں۔ ہاں، میل ملاقاتوں پہ پابندی ہے ان کی، یہ ایک قابل اعتراض معاملہ ہے جو پی ٹی آئی بھی اٹھا رہی ہے کہ ان کے اہل خانہ وکلاء نہیں مل پا رہے، اور وہ وجوہات ہم گاہے گاہے ڈسکس کرتے رہتے ہیں کہ وجہ کیا ہے اس کی۔ مرزا صاحب کا بہرحال جو گفتگو تھی بھٹی صاحب سے وہ خاصی وائرل ہوئی ہے، اور بھٹی صاحب نے بڑی کوشش کی کچھ جملہ ایسا مل جائے جو تھوڑا سا مسالے والا ہو، لیکن وہ بھی اگے مرزا بیٹھا سی، انہوں بھی پھر پوری کچی گولیاں نہیں سی کھیڑی ہیں، پوری گل انہوں سناتی مرزا صاحب نے۔ اب آ جاتے ہیں تیسری کہانی کے اوپر، جو سہیل خان آفریدی صاحب نے خط لکھا، لاہور کے دورے پر آئے تھے، سی ایم کے پی ہیں، یہ میرے پاس خط پڑا ہوا ان کا، وزیر اعلیٰ کے پی کا۔ وزیر اعلیٰ کے پی جو ہیں انہوں نے خط محترمہ مریم نواز چیف منسٹر پنجاب کے نام لکھا ہے، ڈیئر چیف منسٹر کر کے انہوں نے مخاطب کیا۔ 9 نکات پہ مبنی یہ خط ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ جب سے میں دورہ لاہور جو میں کرنے آیا تو جو نامناسب سلوک ہے، رکاوٹیں کھڑی کی گئیں، مثال لکھی انہوں نے کہ اننیسیسریلی جو ہاسٹیلٹی کی گئی ہے، ڈسکرٹسی ہے، کرٹسی کی بجائے ڈسکرٹسی کا مظاہرہ کیا گیا ہے، اور پبلک پلیسز انکلوڈنگ فوڈ اسٹریٹ جو ہے اس کی اور مارکیٹس کو بند کر دیا گیا۔ لبرٹی اور فوڈ اسٹریٹ کا وہ ذکر کرتے ہیں، وہاں گئے فوڈ اسٹریٹ میں تو وہ بند کر دی گئی تھی ان کے بقول، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ڈسٹربنگ ہے سارا کچھ، جس طرح سے ملیشیس سوشل میڈیا کیمپین کی گئی بالخصوص سرکاری ہینڈلز کے اوپر۔ وہ میرا خیال ہے ذکر کر رہے تھے محکمہ اطلاعات کے اوپر جو ویلاگ ہوتا ہے پنجاب میں، وہاں بھی ان کے بارے میں گفتگو ہوئی، اور وہ کہتے ہیں جی کہ یہ ڈگنیٹی جو ہے آئینی عہدوں کی، ان کی خلاف ورزی کی گئی ہے، اور پروٹوکول کو ڈیگریڈ کیا گیا ہے، اور یہ جو وفاقی ہارمنی ہوتی ہے اس کو نقصان پہنچانے کے مترادف یہ کوششیں ہیں۔ میں اپنا یہ ریکارڈ اسٹرانگ انداز میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور دس لیٹر may be treated as a formal record of objection reserved for any future institutional, legal or intergovernmental reference deemed necessary۔ یہ انہوں نے اپنے دستخطوں سے خط جاری کیا ہے محترمہ کے مریم نواز کی خدمت میں۔ ملک احمد خان صاحب نے، ابھی میں اس پہ مزید بات بھی کرتا ہوں کہ سہیل آفریدی نے ایک دو اور چیزیں بھی کہیں کہ ان کے اگر لوگ یہاں پنجاب میں ہیں تو ان کو خوش آمدید کہا جائے۔ ملک صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب کی توہین ہے قابل مذمت ہے۔ ہم نے بار بار عرض کی کہ مینا خان آفریدی نے جو جواب دیا ایک صحافی کے سوال کے جواب میں، وہ نازیبا جواب تھا۔ یہی وجہ کل میرے سوال کے اوپر سہیل خان آفریدی نے کہا کہ میں اس کا دفاع نہیں کر سکتا اور یہ جواب نہیں دینا چاہیے تھا۔ یہ میں نے ٹویٹ بھی کر رکھا ہے اور کل کے ویلاگ میں بھی یہ بات عرض کی تھی۔ اور یہاں جو کہ پنجاب اسمبلی میں جو کچھ ہوا اس کی دو حصے ہیں۔ جو سہیل آفریدی کے ساتھ آئے لوگ یا ان کے چاہنے والے جو وہاں پہ لوگ موجود تھے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی۔ جو پنجاب حکومت کے چاہنے والے ہیں یا ان کے حامی اوپینین میکر ہیں وہ سمجھتے ہیں نہیں، سہیل آفریدی اپنے ساتھ کچھ ایسے لوگ لے کے جن کی شناخت ظاہر نہیں تھی، انہوں نے زیادتی کی، زبردستی کی۔ اب ملک صاحب نے یہ کہا جو اسپیکر ہیں کہ ان کی جو توہین انہوں نے کی سی ایم کی نام لیے بغیر، وہ قابل مذمت ہے۔ ایک کمیٹی میں بنا رہا ہوں جو تمام پہلوؤں کا جائزہ لے گی، اور پنجاب اسمبلی جمہوری لوگوں کے لیے ایک مقدس مقام ہے، اور اسے کبھی بھی ماسی ویڑا کی طرح نہیں سمجھنا چاہیے۔ خالہ جی کا گھر نہیں ہے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کے پی کے سی ایم جب آئے تو کچھ افراد نے بدتمیزی کی، جن میں بعض لوگ ریڈیو پشاور پاکستان پر حملے اور جلاؤ گراؤ میں ملوث رہے۔ یہ بڑا سنجیدہ الزام ہے۔
کیا سی ایم کے پی ایسے لوگوں کو لے کے آئے جو ریڈیو پاکستان اور جلاؤ گھراؤ میں ملوث رہے؟ وہاں پہ بڑا اہم ہے، یہ انکوائری کریں گے، سی سی ٹی وی فوٹیج وہاں موجود ہوگی، سامنے آنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں ایسے مائنڈ سیٹ کے پیچھے کون ہے، اور کہا کہ جو لوگ مدینہ منورہ میں کچھ نہیں سمجھ پائے وہ پنجاب اسمبلی کی کیا اہمیت رکھیں گے۔ پھر انہوں نے کہا شناختی کارڈ کے بغیر جو لوگ داخل ہوئے ہونے کی کوشش کی ان کو ہم یہ اب ان کو چاہیے یہ کہ سی سی ٹی وی فوٹیج نکالیں اور بتائیں کہ کون لوگ تھے جو بغیر شناخت کے آئے، کون لوگ تھے اس میں جو کہہ رہے ہیں ریڈیو پاکستان اور دیگر حملوں میں ملوث تھے۔ لیکن بحثیت مجموعی یہ دورہ جو تھا میں کل آپ سے عرض کر چکا ہوں، کیا آفریدی صاحب 1 لاکھ بندہ مینار پاکستان پہ اکٹھا کر رہے تھے؟ کر لیا انہوں نے؟ نہیں۔ کیا انہوں نے کوئی بڑی تحریک کا اعلان کیا؟ نہیں۔ کیا انہوں نے کوئی عسکری قیادت کے خلاف سخت لب و لہجہ استعمال کیا؟ نہیں۔ تو پھر ہوا کیا؟ ہوا صرف یہ ہے کہ جہاں جہاں وہ جاتے تھے رونق لگتی تھی، سوشل میڈیا ان کے ساتھ تھا۔ پنجاب سرکار نے جو ضرورت سے زائد اقدامات اٹھائے، وہ اقدامات جو ہیں وہ اس دورے کو ہائپ دینے میں کامیاب ہوئے۔ تو دراصل وہ لاکھوں بندہ نہ نکال کر بھی جو جیسے فوڈ اسٹریٹ کی لائٹیں بند کرنے کا الزام وہ لگا رہے ہیں، یا لبرٹی مارکیٹ بند کرنے کا الزام لگا رہے ہیں، یا کسی کے گھر جانا ہو وہاں نہ جانے کی اجازت نہیں مل رہی، ان چیزوں کی وجہ سے وہ ویسے ہی ہائپ پکڑ گیا۔ تو کریڈٹ آلسو گوز ٹو پنجاب گورنمنٹ۔ لیکن اب انہوں نے خط لکھ کے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا ہے۔ ملک صاحب کا جواب آ چکا ہے آپ کے سامنے، شفیع جان بھی اس میں مخاطب ہوئے ہیں۔ شفیع جان سے ہی کہانی شروع ہوئی تھی، انہوں نے وہاں پہ چکری میں جو گفتگو کی تھی محسن نقوی صاحب کا نام لے کے، وہ بھی نامناسب تھی۔ ہم چونکہ کسی کے ترجمان نہیں ہیں، کل اگر سی ایم سے ملاقات کی، ہر سوال کا جواب دیا، داد بھی دی، لیکن جو نازیبا سوال یا نازیبا جواب ہوگا اس کے اوپر بھی کھل کے بات کریں گے، جیسے میں شفیع جان کا ذکر بھی کر رہا ہوں، اور مینا خان آفریدی جس کا دفاع خود سی ایم آفریدی کے پاس نہیں تھا، کھل کے انہوں نے بات کی۔ ایک بات اور ہے، کل ہمارے دوست مزمل شاہ صحافی ایکسپریس نیوز میں، انہوں نے سوال پوچھا تھا کہ کے پی میں بچے اسکولوں سے باہر ہیں، پاورٹی ریٹ یہ ہے، بڑا ڈیٹا انہوں نے وہاں پیش کیا۔ تو انہوں نے کہا عشق عمران سے نکل کے عشق عوام بھی کر کے دیکھیں۔ ان کا جواب تھا کہ یہی عشق عوام ہی عشق عمران ہے، جو عشق عمران ہے اس سے ہی عوام کے درد کا علاج ملے گا۔ لوگوں نے یہ بھی پوچھا تھا کہ لاہور کی سڑکیں، انڈر پاس اور دیگر چیزیں آپ نے دیکھیں، بتیاں دیکھیں؟ ہم نے بات کی تو انہوں نے کہا ہاں دیکھیں، لیکن ان کی سیاسی بتی پھر بھی گل رہے گی۔ وہ ان کا موقف یہ ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ عوام ان سے مطمئن ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سڑکیں بنانا، انڈر پاس، صحت، تعلیم کی سہولیات، یہ عوام کا حق ہے، کوئی احسان نہیں۔ یہ ان کا معافی ضمیر ہے۔ ایک بات میں نے بار بار ان سے کل کی تھی، وہ یہ نان کسٹم پیڈ گاڑیوں کے اوپر میرا بھی مکالمہ تھا، منصور علی خان کا مکالمہ بھی تھا۔ وہ جو دلیل دے رہے تھے کہ جی قائد اعظم محمد علی جناح نے 100 سال کا استثناء دیا تھا 2047 تک، اس میں ایک مسئلہ ہے، وہ قبائلی اضلاع تکنیکی طور پر ضم ہو چکے ہیں کے پی صوبے میں۔ جب وہ اضلاع ضم ہو چکے ہیں تو پھر ان اضلاع کے اوپر قانون کا اطلاق ہوگا صوبائی، جو پشاور میں ہے، تو پھر ان کے اوپر بھی اس کا اطلاق ہونا چاہیے۔ تو نان کسٹم پیڈ کی جو دلیل تھی وہ کمزور تھی۔ چمن میں، بلوچستان میں اگر ہو رہا ہے تو وہ ذمہ دار ہیں، آپ اپنے اس کا ذمہ دار ضرور ہوں۔ ایک بات کی داد میں ضرور دوں گا کہ سی ایم صاحب سب صحافیوں سے ملے، کھل کے بات کی، ہر سوال کا جواب دیا، اور یہی میری کل گزارش تھی کہ ہمیں تو کوئی بھی اور سی ایم بلائے، کوئی بھی اور سیاسی رہنما بلائے، ہم جائیں گے۔ میل ملاقات ہوتی ہے تو اندازہ ہوتا ہے کہ سیاسی شخصیت سوچ کیا رہی ہے، آپ اس کے بارے میں بات کر سکتے ہیں۔ کیا میل ملاقات ہی نہ ہو تو آپ کیا بات کر سکتے ہیں؟ اینی ویز، اقرار الحسن سید صاحب شورا آفاق اینکر اے آر وائی کے سر عام پروگرام کرتے ہیں، ایک سے زائد وجہ شہرت ان کی، ماشاءاللہ اللہ نے بڑا مقام دیا شاہ جی کو۔ شاہ جی نئی سیاسی جماعت، نئی سیاسی تحریک لانچ کرنے جا رہے ہیں قبلہ۔ شاہ جی ایک عرصے سے حرکت میں، آپ نے نوٹ کیا ہوگا، نوجوانوں سے مل رہے ہیں، سر عام کی ٹیمیں بھی ہیں مختلف شہروں میں، ان کا پروگرام بڑا مشہور ہوا تھا۔ تو شاہ جی اب پولیٹیکل معاملے میں بھی، سیاسی طور پر بھی ایک عرصے سے ان کی جو پرواز تھی، اسے دیکھ کے مجھے لگ رہا تھا کہ شاہ جی نے اب ایک سیاسی تحریک یا سیاسی جماعت کی جانب جانا ہی جانا ہے۔ شروع میں شاہ جی یہ میری یہ گل نو ڈینائی کر دے سن کہ نہیں ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، بس نوجوانوں سے ملتے ہیں۔ اب شاہ جی نے خود اعلان کر دیا ہے، اقرار الحسن سید صاحب نے، کہ وہ ایک نئی سیاسی تحریک کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ 15 جنوری کو اس تحریک کا وہ نام منظر عام پر لے کے آئیں گے، اور نوجوانوں سے خطاب کرتے ہیں، بیرون ملک بھی جاتے ہیں، یہاں شہر شہر، گلی گلی، محلہ محلہ جا رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں جی کہ شہباز شریف صاحب اور محسن نقوی نے بڑا شاندار کام کیا تھا، بزدار صاحب کی حکومت جو تھی پنجاب میں اس نے اچھا ڈلیور نہیں کیا۔ ان کا ایک جملہ بڑا مشہور ہو رہا ہے آج کل، کہتے ہیں آئی ول میک ریئل نیو پاکستان، کہ میں اب اصل نیا پاکستان بنا کے آپ کو دکھاؤں گا۔ شاہ جی یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں میں حکومت نہیں کرنی، وزیر اعظم نہیں بننا۔
شاہ جی یہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے وہ پیپلز پارٹی نون لیگ یا پی ٹی آئی والی سیاست بھی نہیں کرنی، تو اب دیکھنا ہے کہ پھر کون سی سیاست کرنی ہے۔ نیا پاکستان اصل بنانا ہے تو سیاسی جماعت تو بنانی پڑے گی، سیاسی جماعت کو الیکشن بھی لڑنا پڑے گا۔ کیا شاہ جی کسی سے اتحاد کریں گے؟ شاہ جی کو یاد ہونا چاہیے کہ ایک ڈولفن پارٹی بھی جاری ہوئی تھی، تحریک استحکام پاکستان بھی لانچ ہوئی تھی، کئی پارٹیاں نکلی ہیں ماضی میں، تو پارٹیاں بس نکلیں، لانچ ہوئیں، بعد میں نظر نہیں آئیں۔ اب ریحام بی بی وہ ان کی بڑی سخت مد مقابل ہو سکتی ہیں، کیونکہ وہ بھی ایک پارٹی بنا چکی ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ شاہ جی کا اور ریحام بی بی کا اتحاد ہو جائے۔ لیکن شاہ جی کی پرواز تھوڑی مختلف لگ رہی ہے، جاندار لگ رہی ہے۔ شاہ جی کے نوجوان چاہنے والے ہیں، لوگ ان کو بڑا سپورٹ کرتے ہیں۔ اٹ ول بی انٹرسٹنگ ٹو سی کہ شاہ جی کیا کرتے ہیں۔ شاہد آفریدی بھی شاید حرکت میں آئے، ایک گلوکار پنجاب میں ہوتے تھے، کسی پارٹی برابری بروبری کا نام تھا، وہ بھی حرکت میں آئے تھے۔ آج کل تو میرے خیال گالم گلوچ کے ذریعے وی لاگ کرتے ہیں، تو ان کا پارٹی پتہ نہیں کہاں رہ گئی، اس کا علم مجھے نہیں ہے۔ شاہ جی کے لیے نیک خواہشات۔ آخری کہانی ہے بڑی دلچسپ، جس کے لیے میں نے آپ کو باندھا ہے۔ آپ کو یاد ہے انہی وی لاگز میں فقیر نے، اس خاکسار نے آپ کو بہت عرصہ پہلے عرض کی تھی کہ ایک پلان یہ بھی ہے کہ قومی حکومت یا ٹیکنوکریٹس کو لانچ کیا جائے۔ تو تب وہ کچی پکی خبریں تھیں، لیکن آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، سوچ آتی ہے نا، خیال آتا ہے منصوبہ سازوں کے ذہن میں۔ اب وڑائے صاحب نے تو بات کر ہی دی۔ ایک تو انہوں نے بڑے مخصوص انداز میں، جیسے ان کا ایک ملامتی انداز ہے کہ خبر غلط ہے، افواہ غلط ہے، لیکن ان کا خلاصہ یہ ہے کہ مارچ یا اپریل تک یہ نئی منصوبہ بندی، نیا پلان سامنے آ سکتا ہے۔ پی ایچ ڈی ہولڈر اپنے اپنے شعبے کے جو نامور لوگ ہیں، جو ماہرین ہیں، ان پر مبنی لوگ سامنے آ سکتے ہیں۔ شیروانیاں لوگ سلوا رہے ہیں، تعلیمی اسناد اور سیویاں پیش کر رہے ہیں۔ سیویاں جو ہیں پچھلے 1 سال میں پیش ہوئی ہیں، 1 سال کے اندر اندر سیویاں پیش ہو رہی تھیں، پیش ہو رہی ہیں۔ ماہرین کے اوپر نظر رکھی جا رہی ہے، جیسے بنگلہ دیش میں ایکسپرٹس کی ایک کیبنٹ بنی، جب وہاں پہ اسٹوڈنٹ ریولوشن آیا، حسینہ واجد کی چھٹی ہوئی، تو اب بڑائے صاحب لکھتے ہیں، کچھ جملے میں عرض کرتا ہوں۔ وہ یہ کہتے ہیں جی کہ مارچ اپریل کی سرگوشی ہے، میرے خیال میں یہ سب جھوٹ ہے، یہ ان کا ملامتی انداز ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کامیاب وزیر اعظم ہے، مقتدرہ اور ان کا ورکنگ ریلیشن انتہائی شاندار ہے، ایوی لکھتا انہوں نے، لیکن آگے کہہ رہے ہیں، آگے کہتے ہیں مقتدرہ کے پاس تحریک انصاف سے جاری کشمکش میں شہباز سے اچھی اور بہتر شاید کوئی چوائس نہیں، اس لیے تبدیلی کو منطق بھی نظر نہیں آتی۔ لیکن آگے کہتے ہیں موجودہ سیاسی حکومت پر ناقدین کے اس اعتراض میں حقیقت ہے کہ یہ کوئی سیاسی بیانیہ بنانے اور اسے مقبول کرنے میں ناکام رہی۔ ہم آپ کو ایک عرصے سے کہہ رہے تھے کہ سب سے بڑی چارج شیٹ یہ ہے کہ گورنمنٹ ان پار اسٹیبلشمنٹ کا بوجھ اس طرح سے نہیں اٹھا پا رہی، کندھا نہیں اس طرح سے دے پا رہی جیسے ان کو توقع تھی۔ پی ٹی آئی کے مخالف بیانیہ کوئی مقبول وہ تشکیل دینے میں ناکام رہی، یہ آج انہوں نے لکھا ہے۔ اور اس حکومت کے حامی بھی اس کی ڈیلیوری سے مطمئن نہیں۔ اسی عدم اطمینان کی وجہ سے گرینڈ پلان کی کہانی جنم لیتی ہے، جو ظاہر قیاس پر مبنی ہے۔ گرینڈ پلان کی میں ایک ونڈر بوائے کی ضرورت کو محسوس کیا جا رہا ہے۔ ونڈر بوائے چاہیے ایک، ٹھیک ہے نا، کمال کرنے والا، جادو کرنے والا ایک ونڈر بوائے چاہیے ہمیں۔ شہباز شریف سونا ہے، مگر اب سونے نہیں ہیرے کی ضرورت آن پڑی ہے، کیونکہ برسوں کے تساہل کو ہیرے جیسا ونڈر بوائے ہی ختم کر سکتا ہے۔ خواہشیں چاہے پوری ہوں یا نہ ہوں، ان پر کوئی قید نہیں، اس لیے یہ خواہش کہیں نہ کہیں تو موجود ہے کہ وفاقی کابینہ کے اراکین بنگلہ دیش کی طرح پی ایچ ڈی ہوں، اپنے اپنے شعبوں پر اتھارٹی رکھتے ہوں، اور ان سب کے لیے یہ شرط بھی ہو کہ انہوں نے پی ایچ ڈی دنیا کی کسی مستند یونیورسٹی سے کر رکھی ہو۔ اے نہ پتہ چلے کہ پی ایچ ڈی مقامی ہے، یہ آن لائن کیتی ہوئی علامہ اقبال تو یا کسی اور دور دراز یونیورسٹی کو۔ وہ کہتے ہیں جی کہ ایک بڑا دلچسپ انہوں نے جملہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میری عقل اور منطق ان فرضی قیاس آرائیوں سے مطمئن نہیں، اور پھر اس گرینڈ پلان کے مفروضے میں سب سے بڑی رکاوٹ تو یہ ہے کہ یہ نظام کی کشتی اگر سیاسی بوجھ اتار کر ہلکا ہونا چاہتی ہے یا سبک رفتاری سے چلنا چاہتی ہے، تو سوال یہ ہے کہ سیاسی سامان کس اسٹیشن پر اتارا جائے، اور کیا یہ سامان کشتی سے اترنے کے بعد کسی مخالف کشتی میں سوار تو نہیں ہو جائے گا؟ کہ بالفرض اگر پوری حکومت کا خاتمہ کرنا ہے تو پتہ چلے کہ وہ پی ٹی این جا رہا۔ تو آگے جواب دیتے ہیں کہ قیافہ شناس دلیلوں کے جواب میں کہتے ہیں کہ سیاسی سامان ہاتھ پاؤں کٹا ہے، موجودہ سیاسی جماعتوں کے ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے ہیں، اس میں طاقت ہے نہ رسوخ، اس کی بہتری ایک ہی قبلے اور ایک ہی امام کے پیچھے ہے، وہ چپ چاپ سر جھکائے ساتھ ہی رہے گا۔ یہ انہوں نے پھر لینٹر توڑ کالم لکھ دیا ہے۔
لینٹر توڑ دیا یہ جملہ انہوں نے بیان کر کے کہ یہ ایک ہی امام ایک ہی قبلے کے پیچھے یہ نظام چلے گا. اور پھر قومی حکومت کا جو پلان ہے اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ کابینہ پوری حکومت کیا سیٹ اپ ہوگا. وہ کہتے ہیں کب پارلیمان یہی چلتی رہے گی, تبدیلیاں کسی بھی الیکشن کے بغیر ہوں گی اور پیدل چلتا ہوا یہ نظام گرینڈ پلان کے بعد دوڑنے لگے گا. مسئلہ یہ ہے کہ ہر 3 جماعتوں کی وراثتی سیاست اور اجارہ داری ہے, جبکہ نظام کی عمران خان پر ابھی تک کی سوچ ایک غدار یا غیر محب وطن کی ہے جو افواج پاکستان کو ایک مخصوص ایجنڈے کے تحت کمزور کر کے غیر ملکی ایجنڈے کو فائدہ پہنچانا چاہتا ہے, مگر باقی سیاسی جماعتیں بھی نظام کی نظر میں دودھ کی دھلی نہیں ہیں. یہ کہانی انہوں نے بیان کی ہے, کالم تفصیلی پڑھ لیجئے, خلاصہ میں نے بیان کر دیا ہے. مجھے اس میں چس آئی کہ یہ فقیر بھی آج سے کئی ماہ پہلے اسلام آباد میں پکنے والی کھچڑیوں پر مبنی کہانی آپ تک پہنچاتا رہا, اور میں نے عرض کی تھی کہ عمران خان صاحب کے متبادل بیانیاں یہ سرکار نہیں بیان کر سکی, نہیں بنا سکی, اسٹیبلشمنٹ کو جو کندھا چاہیے تھا وہ نہیں دے سکی, اب اور ڈیلیوری بھی اس طرح سے نہیں ہے, گورننس کے اوپر بھی اعتراضات ہیں. اگر آپ نے یہ سوچنا ہے کہ سہیل صاحب کی یہ میری رائے میں وزن کیا ہے, تو وزن یہ ہے کہ حالیہ دن اہم ترین شخصیات جو ہیں وہ ایف بی آر, ایس آئی ایف سی, معاشی نظام کے اوپر کھل کر تنقید کر رہی تھیں, نئے صوبوں کی بحث بھی جنم دے رہی ہے. کامران خان صاحب مسلسل معیشت کے اوپر پروگرام کر رہے ہیں. تو یہ وہ خبریں ہیں, یہ وہ ڈاٹس ہیں جن کو آپ کنیکٹ کریں تو آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ کھچڑی پک رہی ہے, نیا نظام آنے کو ہے, یہی سیاسی جماعتیں اسے دوام بخشیں گی اور اسی پارلیمان کے ساتھ وہ نظام چلے گا. آئینی عدالت بھی پڑی ہوئی نا, وہاں سے بھی کوئی مور شو لگوائی جا سکتی ہے. بات سمجھ گئے آپ میری؟ تو مجھے آپ اجازت دے دیں, لیکن جانے سے پہلے فیض حمید صاحب کا جو ملٹری کورٹ سے سزا سنائی گی اس کے خلاف اپیل دائر کر دی گئی ہے. یہ اپیل میاں علی اشفاق صاحب کہتے ہیں جو انہوں نے دائر کی ہے رجسٹرار کورٹ آف اپیلز اے جی برانچ جو ہوتا ہے فوج کا, چیف آف آرمی اسٹاف کو جمع کرائی گئی ہے. اپیل سنی جائے گی, نتیجہ کیا نکلے گا آپ کو معلوم ہے. اجازت, اللہ حافظ.